قرآن پر جب ہم اپنی مطالعے کا آغاز کریں تو ہمیں 4 سوالات کو پہلے طے کرنا چاہیے، اور وہ سب سے پہلے ماہیت، یعنی قرآن کی جو حیثیت ہے اس کی نیچر کیا ہے، ماہیت کیا ہے، یعنی قرآن ہے کیا، ما هو القرآن، قرآن اپنی ذات میں ہے کیا، اور جو ہے قرآن اس کا تعین مولوی مفتی اور قاضی سے نہ ہو، فرقہ وارانہ سوچ سے نہ ہو، بلکہ خود اللہ کا بیان ہو، کیونکہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ بس اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہم کہیں وہ اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ مثلا جی قرآن تو بڑا مشکل ہے، اس کو آپ ہم کہاں سمجھ سکیں گے؟ مشرق و مغرب میں یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے۔ ایک یمنی دوست کہتا ہے سمعت الاخ ان القرآن قد اشکل فلیس للبشر یفهم، قرآن بھائی بڑا مشکل ہے، بشر سمجھ ہی کیوں سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جس کو بشر سمجھ ہی نہیں سکتا، لما انزل اللہ علی البشر، تو اللہ نے اس کو اتارا کیوں؟ یعنی بشر کی رہنمائی کے لیے اتارا، وَلَيْسَ مِنْ وُسْعِ الْبَشَرِ يَفْقَهُ، اور بشر اس کو سمجھ نہیں سکتا، فَلِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ پھر اچھا بھی آپ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، تو آپ نے تو قرآن پڑھا ہوگا یا نہیں؟ آپ یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کر دے رہے ہیں یا بغیر پڑھے؟ اگر آپ پڑھ کر دے رہے ہیں تو برائے کرم وہ آیت ہمیں بھی دکھا دیں جس میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے۔ یعنی کتنا بڑا المیہ ہے کہ مشرق و مغرب میں قرآن بڑا مشکل، اور مشکل کا لفظ قرآن کے اوصاف میں مثبت یا منفی آیا نہیں، بلکہ منفی طور پر قرآن نے اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے قرآن تو غلط ہے، یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ تو میری بات ہے کہ جو دعویٰ آپ قرآن کے حوالے سے مانیں اس پہ اس کے صحت کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹ، سٹیٹمنٹ الکتاب کے اندر کا ہو، باہر کا ہوگا تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں ایک ضمنی بات رفقائے محترم کہتا چلوں کہ مثلا کسی بھی سبجیکٹ پر کوئی آپ کے پاس کتاب ہے اور اس کا مصنف جو ہے وہ مثلا ایم اے ہے، اب یہ جو ایم اے پاس مصنف کوئی کتاب لکھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہے، مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ مثلا مڈل پاس ہے، یا ایف اے ہے، بی اے ہے، یا سمپل ایم اے ہے، تو اب یہ ایم اے پاس کتاب کی جو شرح و تبیین کرنا چاہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے، وہ یا تو ایم اے کے ساتھ اس نے کوئی تخصص کیا ہو، ڈبل ایم اے ہو، پی ایچ ڈی ہو، تو یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ مصنف کی شرح اس آدمی کا حق ہے جو مصنف سے زیادہ علم کا حامل۔ اب اگر یہ قرآن پاک رفقائے محترم تصنیف الہی ہے، اور ایسی تصنیف ہے کہ جس پر مصنف کو بھی ناز، تو ایسی تصنیف الہی کی جو شرح و تبیین ہے وہ کسی بشر کے حوالے سے کیسے ہو سکتی؟ لہذا کسی بھی انسان کو قرآن کا مفسر بنانا قرآن کے یعنی تصنیف الہی ہونے کے حوالے سے جو ہمارا ادراک ہے اس میں کئی گڑبڑ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے 25-33 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں اپنی تفسیر اور اس کے بنیادی اصول اس میں مہیا کر دیے۔ یعنی قرآن صرف قرآن نہیں ہے، قرآن میں اس کی جو مطلوبہ شرح، تفسیر، تبیین درکار ہے ہمارے لیے تا قیام قیامت اساسی، وہ اس میں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ یہ میں صرف بنیادی باتیں کہہ رہا ہوں، جس کی آگے ان دروس میں ہم مزید کریں گے ایکسپلینیشن۔ کہنا یہ تھا کہ پہلا مرحلہ ہے کہ ما هو القرآن، قرآن کیا ہے،
اور اس کا تعین کلام الہی سے ہو، افعال الہی سے ہو، بہرحال وہ اللہ کا اپنا بیان ہونا چاہیے. کسی زید بکر کے بیان کو ہم کتاب اللہ کے حوالے سے مستند نہیں مانتے. نمبر 2، اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد امتیاز، ڈسٹنکشن کیا ہے قرآن کی. آج مثلا کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز کے نام پر مستشرقین کے زیر اثر عالم اسلامی میں بھی یہ قرآن کا مطالعہ، مذاہب کا مطالعہ، یعنی برابر کی سطح پر برابری، جس طرح یہ ایک بہت بڑی سازش ہے رفقائے محترم. لیکن سازشوں کا کہہ دینا بھی غلط ہو گیا ہے کہ سازشوں سے ہمیں بہت ڈرا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا تھا کہ بڑی سے بڑی سازش بھی اگر تمہارے خلاف ہو، لیکن تمہارے اندر ایمان اور تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو بڑی سے بڑی سازش بھی تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی. یہود کی، نصارہ کی، ہنود کی، لا یضرکم کیدہم شیئا. تو خیر یہ جو قرآن کا یا اسلام کا یہ کہنا، یہ تو بھائی یہودیت کے ساتھ، نصرانیت کے ساتھ، مجوسیت کے ساتھ، بدھ مت کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ قرآن کا بھی، اسلام کا بھی مطالعہ کرو، یہ اصل میں قرآن کے امتیاز کو نہ جاننے کا سبب ہے. قرآن مجدد کتاب نہیں ہے رفقائے محترم، وہ خاتم الکتب ہے. اور خاتم الکتب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب نوع انسانی کو نبوت کی ضرورت نہیں، نبوت کی ضرورت نہیں. گویا کہ نبوت جن مسائل کا حل تھی، نبوت کا پروسیس جن مسائل کے، نوع انسانی کے مسائل کے حل کے لیے انبیاء کی آمد ہوتی تھی، اب وہ قرآن کے نزول کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہی. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تکلیف کے حوالے سے وہ چیزیں اپنے اندر رکھتا ہوں کہ میرے آمد کے بعد انبیاء کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت نہیں ہے قرآن کے دعوے کی روح سے، اور ہمارے مسائل جو نبوت حل کرتی تھی وہ حل نہیں ہو رہے، تو ہم اپنے عمل سے کتاب اللہ کی تقلید کر رہے ہیں. ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن کس طرح خاتم الکتب ہے، اور کس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے نبوت کی ضرورت نہیں. اس طرح قرآن رفقائے محترم ہے حجتاً من بعد الرسل. قرآن صرف قرآن نہیں ہے، یہ ہے حجتاً من بعد الرسول. تمام جو نبوتیں، رسالتیں آئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کی جو کولیکٹیو اچیومنٹ ہے، کولیکٹیو اچیومنٹس آف آل پروفٹس، تمام انبیاء ما سبق کے کارناموں کا، دلائل کا، وہ سب کا مجموعہ جو ہے وہ کتاب اللہ میں محفوظ ہے. کتاب اللہ قائم مقام ہے تمام انبیاء ما سبق کے حوالے سے. لہذا یہ حجت من بعد الرسول ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے. یہ امتیازی پہلو ہم نے بر بنائے کتاب اللہ خود جاننا ہے، اور نہ صرف جاننا ہے بلکہ ہم نے 37,156 کی روح سے دنیا جہان میں جہاں کوئی امت کسی بھی کتاب کو مانتی ہے، کسی بھی کتاب کو مانتی، کتاب کا معنی صرف اوراق نہیں ہے، کتاب مینز قانون. دنیا جہان کی کتابیں جس زبان میں بھی ہے، ان کتاب والوں پر ہم نے ان کی کتابوں کے حوالے سے قرآن کی بالادستی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس مقام پر 37,156 میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ مثلا تم کسی قوم کے پاس جاتے ہو، مثلا فرض کر لیں کہ ہم ایک ایتھیسٹ، کمیونسٹ، ان کے سامنے جاتے ہیں اور ہم نے وہاں دعوت قرآن پیش کرنی ہے، تو دعوت قرآن وہاں پیش کرنے کے لیے ہم قرآنی آیات پڑھیں گے. اگر آپ قرآنی آیات کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے.
ایسا نہیں ہو. اس مقام پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن تمہیں اس قابل کر دے گا، قرآن سے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ جو تمہاری مخاطب امت ہے، گروہ ہے، گروپ ہے، وہ جو کچھ اپنی کتاب سے پیش کرے گا، پڑھے گا، مانتا ہوگا، تم اس کو قرآن کی بنیاد پر، یعنی قرآن تمہیں وہ میتھڈ عطا کر دے گا، قرآن تمہیں وہ میتھڈالوجی فراہم کرے گا کہ اس میتھڈالوجی کو کام میں لاتے ہوئے تم اپنی بات ان کی کتاب سے پیش کرو گے. فرمایا کہو ان سے کہ لاؤ تم اپنی کتاب اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری کتاب کی بنیاد پر گفتگو کریں گے. یعنی حل عندکم من سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کہ اے یہود، اے نصارہ، اے مجوس، اے حلول، ہم تمہارے ساتھ تمہارے مسلمات، کتاب کا معنی مسلم بھی، جن رسولوں کو تم تسلیم کرتے ہو اس کی اساس پر ہم اپنی گفتگو کریں گے اور تم پر اتمام حجت کریں گے ان حوالوں سے. تو یہ قرآن کی ڈسٹنکشن کا سبجیکٹ جو ہے، پہلو جو ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں صاف ہونا چاہیے کہ قرآن کا وہ کون سا امتیازی پہلو ہے جو اسے صوف ما سبق سے ممتاز کرتا ہے، اور اس طرح امت مسلمہ کا خاتم العلوم ہونا جو ہے یہ اپنے اندر کیا امتیازی پوزیشن رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہیں. تیسری چیز جو رفتار محترم اگلے مرحلے میں ہمیں درکار ہے وہ ہے اشتمال، اور اشتمال سے ہماری مراد ہے کنٹینٹس، احتوا، یعنی قرآن کس چیز پر مشتمل ہے. قرآن کے بائے بسم اللہ سے والناس تک کے اندر موضوع کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اس سبجیکٹ میٹر کے اندر دعویٰ کیا ہے، دلائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. یعنی قرآن کس کس چیز پر، کن کن پہلوؤں پر، کن دعوی اور دلائل پر مشتمل ہے. کنٹینٹس کیا ہے، یعنی قرآن کنٹینٹس، اس میں اس کا دعویٰ ہوگا، ایک دعویٰ ہوگا کلی دعویٰ، وہ کل قرآن کا دعویٰ، پھر ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوگا، پھر اس دعوے پر دلائل ہوں گے. تو پہلے کل کا کل قرآن اپنے دعوے کے حوالے سے کیا ہے، مقصد کے حوالے سے کیا ہے، نصبالعین کے حوالے سے کیا ہے، پھر اس کے بعد ہر صورت ہر چیپٹر کے حوالے سے ہے، اور قرآن کے جو 4 چیپٹر ہیں ان 4 چیپٹرز میں ہر جو ضمنی اس کا باب ہے، فصل ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور وہ بھی اسی پروسیس سے ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ ہے کنٹینٹس، اشتمال. چوتھی چیز رفتار محترم میں درکار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدود صحت. اور حدود صحت سے مراد اصل میں ہے وہ لیمیٹیشنز، وہ بنیادی یعنی فریم ورک، وہ بنیادی ڈھانچہ، وہ یعنی سٹرکچر کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ نتائج حاصل کر لیں گے جن کی قرآن پیشگی ہمیں اطلاع دیتا. یعنی اگر مثلا مادی مثال میں اگر ہمیں بتایا گیا بھائی اتنی آکسیجن ہو اور اتنی ہائیڈروجن ہو تو اس کے نتیجے میں مثلا پانی بن جائے گا، تو وہ لیبارٹری جس میں ہم جائیں اس لیبارٹری میں کیا شرائط پوری کریں، کون کون سی شرائط پوری کریں گے، کیا پروسیس اڈاپٹ کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں پانی مل جائے. یعنی اس میں قرآن مجرد تلاوت کے حوالے سے نہیں ہے، قرآن نے جن نتائج و ثمرات کے حوالے سے پریڈکٹ کیا ہے وہ نتائج و ثمرات حتمی اور یقینی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر حاصل ہو سکتے ہیں تو ان کی شرائط کیا ہے. مثلا قرآن میں جو یا اسلام کے جو نتائج و ثمرات ہیں، یہ ایک بہت بڑا اصولی مسئلہ ہے. رفقائے محترم سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام کا جو غلبہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ قیادت کا کمال تھا. یعنی غلبہ اسلام وہ نتائج و ثمرات جو مکی و مدنی، یہ عام تاریخ کے حوالے سے مدنی اور مکی و مدنی ادوار میں
اچیو کیے گئے وہ اچیومنٹ کیوں ممکن ہو سکی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ تھی، وہ لیڈرشپ جو قدم قدم پر معجزہ دکھاتی تھی، معجزہ کار کی عادت، یعنی غلبہ اسلام یا اسلامک اچیومنٹس وہ بیس کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کار کی عادت پر۔ یہ جو کنسیپٹ ہے رفقا محترم، یہ ہے وہ محرک تباہ کن کہ جس نے امت مسلمہ کو آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر منطقی طور پر مجبور کی۔ کیوں کہ اگر اسلام کے نتائج و ثمرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور وہ بھی معجزہ کار کی عادت پر ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قرآن کے ساتھ تعاہد محفوظ رکھا جائے گا؟ تعاہد کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ یعنی 15:9 کے حوالے سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر یا قرآن کو تو قرآن کے رحمان فرمائے کہ یہ تعاہد ہم محفوظ رکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو خلود نہیں دیا، ایٹرنل نہیں بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا، آپ کو بھی ہم نے دوامی وہ وجود عطا نہیں کیا۔ تو قرآن کو دوامی اور حضور علیہ السلام کو دوامی نہ قرار دینا، جبکہ قرآن کے نتائج و ثمرات کے لیے نعوذ باللہ ہم نے کہا کہ وہ تو آپ کی معجزہ کار کی عادت کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا جو نتیجہ خیزی کا جو پروسیس ہے وہ سارا سٹینڈ سٹل ہو۔ معجزہ کار کی عادت تو ختم نبوت کے بعد کیسے آئے؟ یہی وجہ ہے رفقا محترم کہ عام قرآن کے نتائج و ثمرات سے کلی طور پر مایوس ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم پھر ایک معجزہ کار کی عادت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کسی مہدی کے انتظار میں، کسی آنے والے کے انتظار میں ہے، اور وہ آنے والا بھی جو کرے گا وہ بس اس کے سانس سے تنفس سے پوری ہوئے اسلام پر اسلام کا غلبہ ہوتا چلا۔ جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جن کی پھونکوں سے نفق سے جو کام ہوئی وہ ہم آنے والے کے انتظار میں بیٹھے۔ یعنی وہ جدوجہد جو تھی، یعنی کیوں نتیجہ خیز ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی سنتیں نہیں تھی، وہ ان سنتوں کا اللہ تعالیٰ کے جو میتھڈالوجی ہے، وے آف لائف ہے، طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، ڈیوائن پروسیجر، وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کا منطقی نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ آپ کی معجزہ کار کی عادت کا کمال تھا۔ اب معجزہ کار کی عادت تو دوبارہ آنے سے رہی۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھو، نہیں خود معبود را خدا را بسن میں بسجود ہے اور نبی را بدرود ہے۔ تو ہم یہ نبی کے لیے درود ہے، اور درود اور نام اس کا نعتوں کا دروازہ کھول دیا، اور کبھی جلوس نکال لیے میلاد النبی کے، اور یہ سارے کا سارا جو نتیجہ خیزی کا جو عمل تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو وہ دیکھنا ہم نے یہ ہے رفقا محترم کہ قرآن کا دعویٰ یہ تھا 2:38 کی روح سے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی میری اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ان پر مسلط رہے گا اور نہ حزن، غمگینی کا ماحول۔ یہ بھی خوف اور حزن کا ہونا یہ چاہیے اسٹوڈنٹ آف قرآن کے لیے کہ وہ خوف کا لفظ آئے تو خود ترجمہ نہ کرے،
قرآن حکیم میں سے دیکھیں کہ قرآن نے کس کس چیز کو خوف کہا ہے. حزن کا لفظ آئے تو آپ نے مولویانہ ترجمہ کرنے کی بجائے قرآن کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اس نے حزن کس چیز کو کہا ہے. تو جس چیز کو قرآن نے خوف کا ہے، حزن کا ہے، وہ اس جماعت کا نہیں ہو سکتا نشان کہ جو الہدا کے پیچھے چلنے والا. اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اتباع الہدا کتاب الہی کی اتباع کر رہے ہیں اور پھر ہم خوف اور حزن کی آخری سٹیج پہ پہنچے بے بسی کا جو ہمارا عالم ہے، تو پھر کیا ہوگا رفقا محترم؟ 16:112 میں اللہ تعالیٰ نے دو بستیوں یا سوشل سسٹمز جو ہے سوشیالوجی یا یعنی آبادیاں یا طریقہ کار، ان کو دو مثالوں کے ذریعے، ایک قرآن کی روح سے مومن سوسائٹی ہے اور ایک کافر سوسائٹی. کافر سوسائٹی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس پر دو عذاب مسلط ہو کافروں پر. ایک کو قرآن حکیم نے کہا ہے لباس الخوف اور دوسرے کو کہا ہے لباس الجو. لباس الجو انسیکیورٹی. کس طرح انسیکیورٹی؟ لباس کی طرح. جس طرح جسم لباس کے بغیر نہیں، وہ قوم انسیکیورٹی، یعنی چھوٹے ہوں بڑے ہوں، حکمران ہو محکوم ہو، صدر ہو یا چھوٹا ہو. دیکھ لیں عراق میں جو کچھ ہوا اور جو یعنی اب کیا کہا جائے تو وہ کیا ہے؟ خوف. پھر فرمایا الجو، ہنگر. تو یہ خوف اور یہ جو عذاب تھا، اور جو عذاب تھا مغضوب زوال جن کو قرآن نے قرار دیا تھا، تو آج ہم کہتے ہیں خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں رفقا محترم؟ کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. یعنی محبوب رب العالمین کی امت کون؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کیوں تھا؟ ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. ذالک بما عصوا وقالوا یعتدون، زبان سے ہمیں مانتے تھے اور عمل میں ہمارے نافرمان تھے. تو یہ میری بات یہ تھی کہ 2:38 میں ہمیں ایک معیار دیا گیا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں ہم نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی کیا ماری مولوی نے؟ یعنی مذہبی، میری مراد مولوی سے مراد وہ نہیں بلکہ پریسٹ. اس نے ڈنڈی یہ ماری اور یہ کہا یہ خوف اور یہ حزن یقیناً نہیں ہوگا، لیکن کب؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد. اصل بات یہ ہے کہ جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے رفقا محترم، دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو دین نہیں رہتا. اسلام دین ہے، اسلام دین ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب ہوتا ہے انسانوں کی فیبریکیشن، مذہب ہوتا ہے انڈیویجول، دین ہوتا ہے کولیکٹیو، دین ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، اور مذہب ہوتا ہے انسانوں کی اختراعات کا. تو اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب میں انسانی تصورات آ جاتے ہیں، انسانی کنسیپٹس. تو جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے رفقا محترم، تو دین تو حیات دنیا اور حیات آخرہ، حیات دنیا اور حیات آخرہ، ان دونوں کی سرفرازیوں کا ضامن ہوتا ہے. یعنی دین حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کی سرفرازیوں کا حامل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. وہ کون ہے جو حیات دنیا کی زینتوں کو، زیبائشوں کو، نعمتوں کو حرام قرار دیتا ہے
یہ مذہبی پیشوائیت ہے. کون ہے وہ؟ اللہ کے بندو، حیات دنیا کی زینتیں، زیبائشیں، یہ تو اللہ نے ایمان والوں کو حیات دنیا اور حیات آخرت دونوں میں وعدہ کیا تھا. ہم نے کہا نہیں، حیات دنیا یعنی مرنے کے بعد خوشحالی، اور مرنے کے بعد کا مسئلہ یہ تھا رفقائے محترم کہ اس کا معنی یہ تھا کہ اب بدھ مت، ہندو مت، آریہ سماج، جینی اور ہندو اور یہودی اور نصرانی اور مجوسی سب ایک ہو. کیوں کہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کا دعویٰ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد ہم جیتیں گے. تو جب موت ہی ٹھہری اور مار کر کوئی واپس آیا نہیں ہے، تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ قرآن حکیم کا موقف یہ تھا کہ یہ فوز و فلاح یہ ہوگی قبل از مرگ، قصہ زمین بسر زمین، یہ حیات دنیا میں بھی تمہیں ملے گا اور حیات آخرہ میں. حیات دنیا شہادت ہے، حیات آخرہ دعویٰ ہے. حیات آخرہ کی کامیابی کے لیے حیات دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ گواہ. قرآن کا موقف یہ ہے. اور یہ آپ اگر آپ سورہ والنازعات رفقائے محترم پڑھیں، اس کی 1 سے 13 اور پھر 14 سے 25، تو آپ وہ ساری والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یہ آیت نمبر 14 پر آگے حل عطاقا حدیث و موسیٰ. اب یہ جو ناخرہ تلک اذن کرۃ خاسرہ، اب اس خاسرہ کے بعد حل عطاقا حدیث و موسیٰ دعویٰ کے بعد دلیل ہے. اگر حدیث موسیٰ میں ماقبل دعوے کے لیے دلیل نہیں ہے تو پیش کیوں کیا؟ تو ہمارے یہاں میری بات یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کامیابی نے کہ وہ تو مرنے کے بعد ہوگی، نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک سٹیج پر آ گئے. یہودی، نصرانی، مجوسی سب وہ بھی کرتے ہم مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے، ہم نے بھی کہا مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے. تو ڈسٹنکشن کیا رہی؟ فضیلت آپ کی کیا ہے؟ آپ کس حوالے سے ان سے سپریم ہے؟ وہ بھی مرنے کے بعد. اور مذہب کے بعد رفقائے محترم اگر قبر اور قبر کے بچھو اور سانپ نہ ہو تو مذہب چل ہی نہیں سکتا. مذہب کی اپروچ ہی قبر سے شروع ہوتی ہے. قبر کی تاریخی اگر مذہب کے ہاتھ میں نہ ہو تو لازم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیں. اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے سورہ یونس آیت نمبر 62 قرآن کہتا ہے اے لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ انا اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں غلط ہے، ہوا کرتے ہیں. مذہب کی اپروچ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. آپ تو ولی اتنے ہو سارے قبروں میں، ہم کہاں ولی ملیں گے؟ دنیا میں رفقائے محترم دو ہی طاقتیں ہیں، اولیاء الرحمان اور اولیاء الشیطان. جو مومن ہو کر اپنے آپ کو کہتا میں تو اللہ کا ولی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ ولی الشیطان. یا آپ اولیاء الرحمان میں اولیاء الشیطان میں. ولی کا لفظ سن کر مومن مسلمان ہو کر کانپتا ہے، یار میں کہوں ولی تو ایک نئی کوئی اور ہی چیز تھی. آج جس طرح رفتانوں ہم نے جن چیزوں کو بڑے فضائل کی چیز بنایا ہے، مثلا حاجی، علامہ اور شیخ، مشائخ، ان میں سے کوئی نام سیدنا ابوبکر کے صدیق کے ساتھ لگائیں رفقائے محترم، حاجی سیدنا ابوبکر، یعنی یہ نام جو ہمارے گھڑے ہوئے ہیں یہ فٹ ہی نہیں آتے ان رجال کار کے ساتھ. تو بہرحال قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے رفقائے محترم سورہ یونس میں، آگاہ ہو جاؤ انا اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لا خوف ولا حزن، لا خوف ولا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا وقاموا یتقون.
یعنی دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی ہے تو یہ کون ہے؟ ولی. تو جو کہتا ہے میں تو ولی نہیں، تو وہ اپنے ایمان اور تقوی کی نفی کر رہے ہیں. خیر جو اس کا مسئلہ ہے، آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے کامیابیوں کی بشارتیں ہیں. بشارتیں ہیں کہاں رفقائے محترم؟ مرنے کے بعد، قبر کے بعد. قرآن کہتا ہے فی حیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی یہ کامیابیاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں. اور آگے فرمایا وفی الآخرہ، اور حیات آخرہ میں. اور آگے ایک لفظ آیا رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جب مذہب میں تبدیل کریں گے سازش، تو کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں آخرہ بس، دنیا میں نہیں. اللہ پاک نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ بھائی اللہ کے بندو میرے یہ کلمات انچینجیبل، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. یعنی تو اپنی سوچ اور فکر میں تبدیلی کر لو، وہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو، یہ اللہ کا قانون ہے. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے یہ کلمات ان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا یہ قانون تبدیل ہو جائے. تبدیلی اگر ہم اور آپ پیدا کر بھی لیں تو اللہ کا قانون پھر بھی تبدیل نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40، 60 اور 40، 51 میں ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم منصور کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے. اِنَّا بلا شبہ ہم، لَنَنصُرُ نصرت، مدد کرتے رہیں. کن کی کرتے رہے رفقائے محترم؟ رسلنا، اپنے رسولوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ منصور تو کرتے ہیں کن کو؟ رسولوں. اور ہم تو رسول نہیں. یعنی گویا یہ خوشخبری ہے تو ہم تو نہیں آئے، رسولوں کے لیے ہو گئی، اور ہم تو رسول نہیں. رب العالمین، رب العالمین ہے، اس نے کہیں اپنے آپ کو رب المرسلین نہیں کہا، رب النبیین نہیں کہا. وہ ہر جگہ رب العالمین ہے، رب کل شے ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا انا لننصر رسلنا، ہم منصور کرتے ہیں کن کو؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو. اور آگے فرمایا والذین آمنوا، صرف رسولوں کو نہیں کرتے، والذین آمنوا. اور والذین آمنوا میں نہیں کہا عرب، 1400 سال پہلے والے، بعد والے، عرب عجب، گورے کالے، چھوٹے بڑے، جو آمنوا گئے. والذین آمنوا، اب ایمان میں درجات ہو سکتے ہیں یقین کے حوالے سے. پھر سب کہنے لگے ٹھیک ہے جی آمنو. ایک عرب دوست سے میں نے ایام حج میں کہا قرآن کہتا ہے کہ یہ حج کی منادی کرو تاکہ وہ حج کے لیے آئے. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ حج پر وہ ان کو دعوت دو کہ وہ آئیں اور آنے والے مشاہدہ کریں. آنے والے آ کر مشاہدہ کریں. کس چیز کا مشاہدہ کریں رفقائے محترم؟ منافع لہم، کہ ان کی منفعت کے لیے یہاں کیا کام ہو رہا ہے، ان کے نفع کے لیے، ان کے بینیفٹس کے لیے، بینیفیشل، ان کی ویلفیئر، اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں جو ان کی فلاح کا ضامن ہے. تو میں نے اس عرب سے پوچھا
ماہی المنافع، ماہی المنافع کہ وہ کیا منافع ہیں؟ قد وعدنا اللہ بہا، کہ جن کا حج کے حوالے سے اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. ماہی المنافع کیا نشاہدہ، تو عرب عالم کہتے ہیں یا المنافع بعد الموت، المنافع ستشاہد ولکن بعد الموت، کہ یہ منافع آپ کو موت کے بعد. تو میں نے کہا پھر کلام الہی ہونا چاہیے تھا یموتو کا یشہدو، کہ حج پہ جانے کی بجائے موت کا منظر جو تمنا کریں تاکہ منافع کی وہ تمنا پوری ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم معیار الہی پر پورے نہیں اترتے تو معیار الہی میں ڈنڈی مارتے، زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتے. تو کیا کیا؟ لیشہدوا لیموتوا کا یشہدوا بعد الموت هذه المنافع. تو اسلام دین جو تھا زندگی کا اس کو موت کا دین بنا لیا. تو والذین آمنوا، جی مومن منصور تو ہوں گے لیکن کب؟ مرنے کے بعد. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم، یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، آگے الفاظ ہیں فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا. یہ منصور ہونے کا کہاں ہے؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں یہ وعدہ پورا ہوتا ہے. اور ایمان والوں سے کہا 3:138 میں، 47 35 میں کہ اے ایمان والو لا تہنوا لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، انتم الاعلون. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ یہ جو چوتھا مرلہ ہے حدود صحت کا، یہ آج ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ کیا شرائط ہیں، if then وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کو پورا کرنا ان نتائج کی جن کی کہ پہلے پیشین بینی کی گئی ہے ان تک پہنچے حاصل کرنے کے لیے لازم. تو یہ حدود صحت ہم کہتے ہیں، وہ کیا لیمیٹیشنز ہے، وہ کیا بنیادی پروسیجر ہے، اصول ہے، میتھڈالوجی ہے کہ جس کو اڈاپٹ کرنا لازم ہے. یہ مرلہ جو ہے رفقا محترم، اس کو میں فرسٹ سٹیج کہتا ہوں. اب اس کے بعد دوسری بات جس کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ القرآن ما هو القرآن، قرآن کیا ہے؟ تو جس طرح کل میں نے عرض کیا کہ آخری اڑان جو اڑتی ہے اڑاتے ہیں، یہ قرآن ایک بک، ایک کتاب جسے پڑھا جاتا ہے، یعنی القرآن پڑھا جانے والا. تو پڑھا جانے کا جو یہ ہے مقام رفقائے محترم، وہ تو اس وقت یہود اور نصارہ نے خاص طور پر پوری روئے زمین پر اپنی بائبل پھیلا دی. دنیا کی ہر چھوٹی بڑی زبان میں بائبل بھی پڑھی جا رہی ہے، اور یہود نے اپنا عبرانی صحیفوں کو پھیلا دیا ہے، ہندو اپنی ویدوں کا احیاء کر رہے ہیں، اوستا آ رہی ہے. تو پڑھا جانا اخبارات سے، کتابوں سے ہر جگہ ہے. تو اصل بات یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ اس کا صرف ایک آخری ادنا سا پہلو تھا، لازمی نتیجہ. قارع، کل میں نے عرض کیا تھا قارع، اصل اس کا معنی ہوتا ہے کہ مثلا جس طرح عورت بالغ ہو جاتی ہے، اس کی بلوغت کیا ہے، میچورٹی کیا ہے، کہ وہ آپ کریشن کا جو پروسیس ہے اس کو، یعنی اس کی تکمیل یا اس سے زیادہ بڑا ہونے کی اہل ہو جاتی ہے. تو اس کو قرآن نے قروء کا ہے، قروء، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء، قرعت المرأۃ قرعا وقرآنا وقروءا، یعنی عورت کا بلوغت پر آ کر اس مقام پر یا حالت پر آنا کہ وہ ماں بن سکے، وہ کریٹو، اس کے اندر جو یعنی تخلیقی امکانات ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ میچور ہو چکی ہیں، رائپ اپ ہو چکی ہیں. اب اس کے ساتھ
اگر دوسرا جو اس کا لازمی تکملہ وہ ہو جائے تو وہ تخلیق کے عمل کو انجام دے سکتی ہے۔ اسی طرح قارع الجمل الناقہ، تو دو چیزوں کا اس طرح ملاپ کرا دینا، یعنی دو چیزیں کہ جو لازم و ملزوم کے طور پر ہیں، ان میں ریلیشن شپ، ان میں ایک یعنی بار برداری، یعنی ایک ایسی برابری یا ایک ایسا رابطہ، کنیکشن کہ جس سے یہ چیز اس کے ساتھ جڑ کر کیا ہو، تخلیق کے عمل میں، تخلیقی عمل میں یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہو سکے، تکملہ کر سکے۔ تو قرآن کیا ہے؟ یعنی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا، انسان کو کلام الہی دے کر اسے نتیجہ خیز بنانے والا۔ تو ملاپ، جوڑ، مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا، علم کو عمل سے جوڑنے والا، دنیا کو آخرت سے جوڑنے والا، احکام کو حکمتوں سے جوڑنے والا، نتائج و اعمال کو نتائج و ثمرات سے جوڑنے والا، فرد کو فرد سے جوڑنے والا، افراد کو جماعت سے جوڑنے والا، افراد جماعتوں کو جماعت در جماعت لا کر پوری یعنی ہیومینٹی آن دا ہول کو ایک امت واحدہ بنانا۔ تو القرآن کا معنی ہے وہ کلام الہی جو نوع انسانی کو خالق و مالک کے ساتھ جوڑ کر اور اس قرآن میں لا کر ان کے جو وجود کی غایت ہے، جس حوالے سے وہ وجود پذیر ہوئے ہیں، اس کی غایت تکمیل یا اس کمال مطلوب تک پہنچانے کا ضامن۔ تو یہ جو القرآن ہے رفقائے محترم، جس کی ہم کل کافی اس پہ بات کر چکے ہیں، تو یہ جو ہے یہ حمد کے 4 مجموعوں پر مشتمل ہے، اور یہ حمد کے مجموعے جو ہے یہ پہلا 1 تا 5 ہے، یعنی فاتحہ اول سے مائدہ تک، نمبر 2 6 تا 17 یعنی الانعام تا بنی اسرائیل، اور اس کے بعد آگے جو ہے 18 تا 33 یعنی الکہف تا احزاب، اور اس کے بعد اگلا 34 تا 114 یعنی السبا تا الناس۔ اس میں یہ 4 ہی کیوں ہیں، 5 یا 6 کیوں نہیں؟ اس پر کل گفتگو کی جا چکی ہے، اور مزید اس پہ جب یہ گروپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ صرف آخری جو ہے اس میں 2 صورتیں ہیں، 34 سبابی اور 35 فاتر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چوتھا گروپ ہے یہ اس کا عنوان کلی ہے مجازیت، یعنی جزا و سزا، یعنی جزا و سزا، یعنی ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے کے حوالے سے جو نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ہے جامع عنوان۔ اس کو ہم قرآن کی روح سے کہتے ہیں مجازات، یعنی ریوارڈ، یعنی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اعمال کا ثمرہ، نتائج و ثمرات۔ تو یہ چونکہ حیات دنیا میں بھی ہے، حیات دنیا میں بھی یہ جزا و سزا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے، قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے، اور آخرت میں بھی ہے، یہ آخرت میں بھی ہے۔ تو اس لیے حیات دنیا اور حیات آخرت دونوں میں چونکہ ہے، اس لیے سبا حیات دنیا کی جزا و سزا، یعنی حیات دنیا میں جو اقوام کو جزا و سزا ملتی ہے، اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ سبا میں فراہم کیا گیا ہے، اور اس کا تکملہ چونکہ حیات آخرہ میں ہوتا ہے وہ سورہ الفاتر میں ہے۔ اور اس طرح اگلا گروپ جو آئے گا چوتھا، اس میں کچھ صورتیں سبا سے متعلق ہوں گی اور کچھ فاتر سے، اور ان کو ہم تدبر فی القرآن سے ساتھ کے ساتھ زیر بحث لاتے رہیں گے۔ تو یہ رفقائے محترم ایک اساسی ڈھانچہ ہے جس پر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد اب ہم پہلا جو ڈھانچہ یا پہلا گروپ یا پہلا جو حمد کا چیپٹر ہے تو وہ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی تو سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ اولا، اس کے بعد بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر النساء ہے، اور اس کے بعد المائدہ۔ تو اس پہ کل میں نے گفتگو کی تھی رفقا محترم کہ بقرہ کا عام معنی تو یہی ہے
کہ گائے اور بس. لیکن بقرہ رفتہ محترم گائے کو اصلاً نہیں کہتے. بقرہ یبقرو بقرن و باقورتن، چشمے کا پھوٹنا. چشمہ پھوٹتا ہے اور پھیلتا ہے. تو جب چشمہ پھوٹے اور پھیلے آگے بڑھے تو اس عمل کو بقرہ کہتے ہیں. بقرتن و باقورتن اصلاً یہ ایک چشمہ ہے علم الہی، یعنی فاتحہ سے علم الہی کا ایک چشمہ پھوٹا پھیلا اور اس نے ایک واضح شکل اختیار کر لی. البقرہ، البقرہ علم الہی کا چشمہ جس میں پھیلنا ہے، پھوٹنے کے بعد پھیلنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ پہلی بات. پھر جہاں بھی چشمہ ہوگا رفقائے محترم، یا جہاں ویل ہوگا، کنواں ہوگا، تو جہاں کنواں ہوگا وہاں آبادی ہوگی، وے ہوگا. کنویں کی طرف راستہ لازم ہے، یعنی کنویں کے پاس یہاں سب خود بخود آئے گا. لہذا جب بقرہ ہو علم الہی چشمے کی شکل اختیار کر لے تو لازم ہے اس کے لیے کیا؟ آل عمران. آل عمران، آل عمران فیملی آف عمران. عام تصور، آل کا معنی فیملی اور عمران کا معنی ایک پرٹیکولر پرسن. وہ بعض کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام تھا. تو بہرحال جو بھی صورت ہو وہ اس کا تاریخی بیان ہے. اور قرآن چونکہ کتاب مثانی ہے، کتاب مثانی اس کا معنی ہوتا ہے مینی فولڈڈ، مینی فولڈڈ، سو مینی لیئرس، ڈائمینشنس، یعنی کتاب الہی میں بڑی تہی ہے، یعنی لیئرز ہے، پرت ہے. اس لیے کہ اب یہی تو کتاب الہی ہے رفقائے محترم کہ جو آج کے پرائمری کے بچے سے لے کر آج کے سائنسدان اور وہ بڑے سے بڑے سائنسدان اور اسی طرح آج کے بڑے سے بڑے سائنسدان سے لے کر تو قیامت کا بڑے سے بڑا سائنسدان، اب ان سب کے لیے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو قرآن ہے. لہذا اس ٹیکسٹ بک کے اندر لیولز، ایک بچے کا لیول، ایک اس سے بڑے کا، ایک اس سے بڑے کا، اور تاکہ قیامت بڑھنے والے انسان کا لیول، ان سب لیولز کو یعنی جو میٹ کرے گا، پورا کرے گا، وہ القرآن ہے. تو القرآن کے اندر جو کچھ ہے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا یا قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ کا واجبہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا. ہر ایک قرآن کو اپنے ریفرنس کے حوالے سے پڑھے گا اور اس سے فیضیاب ہوگا. جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا ایک سیب ہے، سیب. اب سیب کے لیے رفقائے محترم اگر ایک باٹنسٹ جو ہے، باٹنی کا عالم، وہ سیب کا مطالعہ یا کرے گا تو اس کا ریفرنس باٹنی ہے. سیب کا مطالعہ اور ہے، سیب ہوئی ہے، یعنی سیب ہے فینومینن کے حوالے سے مظہر، ایک ظاہرہ فطرت کے حوالے سے ہوئی ہے. اور ایک طبیب جب اس کو فزیشین اسی سیب کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ باٹنسٹ کا نقطہ نظر نہیں ہوتا، وہ طبیب اس کو صحت کے حوالے سے دیکھتا ہے، صحت پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اسی طرح مریض کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اور ایک جو گروور جو ہے یعنی کسان، فارمر، گارڈنر، وہ جب سیب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سیب جب منڈی میں جائے گا تو میرے حوالے سے کیا ہوگا، اس کا وجود، اس کا گروتھ، اس کو یعنی کرنا میرے لیے نافع ہے یا غیر نافع. اب سیب تو ہوئی ہے، یعنی سیب ایک مریض کے حوالے سے، طبیب کے حوالے سے، باٹنسٹ کے حوالے سے، ہارٹی کلچر کے حوالے سے، ایک کسان کے حوالے سے، یعنی سیب کا مطالعہ ان پہلوؤں سے ہو رہا ہے. اور
جو ایک مربع بنانے والا سیب کا جیم وہ ایک اور حوالے سے اس کو دیکھتا ہے. تو میری بات ہے کہ سیم وہی ہے، لیکن آپ سیب کو کس اینگل سے، کس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اساسی اور بنیادی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں رفقا محترم کہ قرآن کو جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں، لیکن ایک شرط، وہ شرط یہ ہے رفقا محترم، اور وہ کائنات فطرت کے مطالعے کے لیے بھی اساسی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹڈی کرنے کا جو نقطۂ آغاز ہو وہ آبجیکٹیولی ہونا چاہیے، نہ کہ سبجیکٹو. میری مراد یہ ہے کہ مطالعہ قرآن کے دوران آپ کے یعنی مادی طور پر تو آنکھوں پر اور معنوی طور پر آپ کے برین یا دماغ پر کوئی کلرفل اینک نہیں ہونا چاہیے. یعنی مطالعہ قرآن کے دوران ہمارے دماغ پر اپنی مثلا فرقہ وارانہ اینک نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہ ہو، تعصب نہ ہو، پری کنسیوڈ آئیڈیاز، پہلے سے کچھ چیزیں پہلے پریزیوم ہم کر لیں پہلے سے، اور پہلے سے جو چیزیں ذہن میں ہیں ان کو لے کر ہم قرآن کی طرف آئیں. تو یہ چیز جو ہے قرآن کی جو تطہیریت ہے، مطہرون کا قرآن کا جو مسئلہ ہے اس میں مانے ہوگی. جس طرح کہ اگر ہم ایک رنگین اینک مثلا سرخ اینک ہم لگا لیں اور ہم کہیں بھئی یہ سامنے والا جو گھر ہے، میدان ہے، یہ مجھے سرخ نظر آ رہا ہے، سرخ نظر آ رہا ہے، اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ میدان سرخ نظر آ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب مجھے تو سبز نظر آ رہا ہے. تیسرا کہتا ہے مجھے سیاہ نظر آ رہا ہے. اور تینوں قسم کھا لیں تو قسم کھانے میں وہ جھوٹے نہیں ہوں گے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، بلکہ شرط یہ ہونا چاہیے رفقا محترم کہ ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کہیں کلرفل گلاسز تو نہیں پہن رکھے. ان سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ کلرفل گلاسز اتارو، یہ اتارو، پھر دیکھو کہ خارجی کائنات کیسی. تو خارجی کائنات کو دیکھنے کے لیے جس طرح کلرفل گلاسز رکاوٹ ہیں، ورنہ وہی کلر ہمیں نظر آئے گا جو ادھر ہے. تو اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں، نہ کہ اپنے فرقہ وارانہ جذبات، احساسات یا پوزیشنوں کے حوالے سے. مثلا ایک دفعہ بس میں جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، تو مجھ سے اگلی سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ دوسرے کو کہتے یار ہوا آ رہی ہے، یہ شیشہ بند کر، کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو وہ بجائے پولائٹلی کہنے کے ذرا اس کا موڈ تو ہوگا میں تیرا نوکر لگے ہوئے، میں تو بند کر. تو وہ دونوں قریب تھا کہ گتھم گتھا ہو جائیں. تو کسی اللہ کے بندے نے کہا بھائی دیکھ تو لو کہ اس میں شیشہ ہے بھی یا نہیں. تو پتہ چلا کہ شیشہ ہی غائب ہے. تو شیشے کا تعین نہیں کرتا ہے کہ شیشہ بھی ہے یا نہیں، شیشہ ہے یا نہیں، اور اس سے پہلے آستینیں جلا کر ایک دوسرے پر ہم کر رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم ایک چیز کو فرض کر کے چل پڑیں اور جب منزل تک پہنچے، مثلا اس کی مادی مثالیں تو جو قرآن پر فٹ ہوگی، اور آگے ہم مثلا اب آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اور چیز بیچی اور اس کے نتیجے میں آپ نے کرنسی یا سکہ یا نوٹ لیا ہے، تو نوٹ کے لیے شرط ہے رفقا محترم کہ وہ گورنمنٹ کا جاری کردہ ہو. اب اگر آپ یہ کرنسی لے رہے ہیں، نوٹ لے رہے ہیں، اور یہ ویریفائی نہیں کر رہے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، اور آپ یہ سارا اپنی محنت کا محضر لے کر بینک میں پہنچ جاتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف، اور وہاں آپ کو دیتے ہیں اپنے سکے نوٹ، اور وہاں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے،
وہ قبول نہیں کیے جاتے. تو کتنا بڑا یہ گھاٹا ہے اس کا. یعنی آپ نے جتنی آپ کے پاس زندگی تھی وہ ساری اعمال پر لگائی، اور جن اعمال پر لگا دی اور ان اعمال کا سرمایہ پونجی لے کر آپ اللہ کے حضور میں پہنچے اور وہاں فیصلہ ہو لا یقبل کہ ان اعمال کی تو میرے ہاں قبولیت ہی نہیں ہے، اب واپسی کا تو امکان نہیں ہے. یعنی زندگی وہ متاع گراں ہے جو ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اس میں اعادہ نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، واپسی نہیں ہے. تو وہاں اگر جا کر آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ یہ اعمال تو قبول ہی نہیں ہو رہے تو کیا حال ہو. اس لیے وہ 88:2 میں ارشاد فرمایا قیامت میں لوگ آئیں گے اور ان کے پاس اعمال ڈھیروں ڈھیر اعمال، لیکن ان اعمال کے باوجود کیا ہوگا اس قائم محترم؟ وجوہ یومئذ اور عاملۃ ناصب. عاملہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل. یعنی جس طرح ہم کسی کو کہیں یعنی کاتبہ، شاعرہ، تو جس نے کتابت اور شعر کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لی ہے، عاملہ دن رات عمل میں لگے ہوئے، کہتی ہم نے مشرق و مغرب میں چلن پھرن سے دنیا کو بھر دی ہے. عاملہ. فرمایا ناصب. نصب کہہ رہے ہیں ناکامی، اسٹینڈ اسٹل ہونا، اسٹیگنینسی، جمود، انحطاط، ناکامی، نامرادی. ایمان والوں کو لا یمسنا فیہا نصب، ایمان والوں کے لیے نصب نہیں ہے. ناصبہ ناکام ہونا، اعمال کیے اور اعمال کرنے کے باوجود ناکام ہونا مراد. کس طرح فرمایا رفقائے محترم 39-65 سورہ الانعام آیت 88. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے رسول بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی یہ بات وہی کر دی ہے. کیا کیا رفقائے محترم؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے اور انبیاء ما سبق شرک کیا بفرض محال، یعنی ایسے عقائد اور اعمال اختیار کر لیے، عقائد و اعمال کہ جن میں شرک کی ملاوٹ ہو، ملاوٹ ہے، آمیزش ہے شرک کی، رسول کو کسی زید بکر کسی عام کو نہیں. لئن اشرکت تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. تو آپ کا کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل، کسی اور انسان کا نہیں. رسول کے عمل کے میں فرمایا آپ کا عمل کیا ہو جائے گا رفقائے محترم؟ حبات. حبات ایک مرض ہے رفقائے محترم. اب تو وہ ماحول ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دیہات میں ہم جانوروں کو خاص طور پر جب چرانے کے لیے تو بعض اوقات چٹالا، ہمارے ہاں چٹالا اب ریشم یہ ایک برسین جسے کہتے ہیں، وہ بکری یا جانور کھا لے تو اس سے بعض اوقات اس کی پسلیاں خوب پھول جاتی اور نادان سمجھتا ہے کہ بڑی صحت مند بکری یا بھینس یا گائے ہے. حقیقتاً وہ افارا، وہ نفق ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ صحت نہیں ہوتی. اس کو رفقائے محترم حبات کہتے ہیں. حبات ہے کسی چیز کا پھیلا ہوا ہونا بر بنا بیماری کے، صحت کے نہیں. تو آپ کے اعمال کو بھی حبات کا مرض لگ جائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہاں چل کر پتہ چلے گا کہ یہ اعمال تو ہمارے یہاں قبول ہے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ،
وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بس ایک اللہ کا غلام بن کر رہ. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس غلامی کو اپنے لیے شکر کا موقع. تو میری ماد ہے کہ اگر اعمال میں رفقائے محترم شرک آ گیا، خواب پھر بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہوگا، وہ عند اللہ قبول نہیں ہوگا. اور اس ضمن میں آج جس ماحول اور فتنے میں ہم جا رہے ہیں رفقائے محترم، اور مطالعہ قرآن میں طلباء قرآن کے حوالے سے جو عام بات ہے، اسی ضمن میں ہمیں قرآن کی روح سے نتائج و ثمرات پانے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں ہمارے لیے. ایک 2:137 میں فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ آنے والے مومنوں کو صحابہ کی طرح ایمان اپنے اندر لانا ہو. اے اصحاب رسول، اگر تم جیسے ایمان پر یہ قائم رہے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر انکار کریں گے تو پھر نتائج و ثمرات نہیں ملیں گے. تو ایک تو ہمیں صحابہ کا ایمان، اور پھر معیت محمدی ہمیں ملنی ہے، اور صحابہ کا ایمان ہمارے سامنے آئے گا. یہ دو کنڈیشنز اگر ہم پیدا کریں گے رفقائے محترم، تو کتاب اللہ سے فیضیابی کا دروازہ کھلے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ اب اس میت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم قرآن کے حوالے سے جو دروازہ اسے اپنے لیے کھولیں. تو یہ پہلی رفقائے محترم 30-32 ہے، سورہ روم 30ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 32. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو نہ ہو جانا، کن سے نہ ہو جانا رفقائے محترم؟ یہود سے نہیں، نصارہ سے نہیں، مشرکوں سے. اور اب ہم نے کہا اللہ پاک بڑا کرم ہے آپ کا کہ ہم تو نہ مسیح کی طرح، مسیحوں کی طرح مسیح کو تیرا بیٹا مانے، نہ مریم کو صاحبہ مانے، نہ ہندوؤں کی طرح 33 کروڑوں کو مانے، اور نہ یہود کی طرح عزیر کو تیرا بیٹا مانے. ہم تو پوتر ہیں، ہمارے اندر تو شرک نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سمجھ لو کیا؟ من الذین، مشرک کون ہوتے ہیں؟ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہ جو تفرقہ فی الدین ہے رفقائے محترم، تفرقہ فی الدین، دین یہاں فی الدین نہیں فرمایا، یعنی یوں نہیں فرمایا فرقوا فی دینہم، یہ نہیں قرآن کہتا. یعنی یہ نہیں کہ الذین فرقوا فی دینہم اور تفرقوا فی دینہم، یہ نہیں قرآن کہتا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بندر بانٹ کر لی ہے، دین ہی الگ الگ بنا لی ہے. آپ کسی سے بات کریں تو ہائے پڑھ لکم دینکم ولی دین، چھٹ لکم دینکم ولی دین، گویا میرا دین اور آپ کا دین اور، مسلمان، اور لکم دینکم ولی دین. اور ہم نے تو رفقائے محترم قیام پاکستان کے بعد 1972 میں جو کچھ کیا، جس کی آج ہم سزا بھگت رہے ہیں، کیا کیا ہم نے؟ پرائمری لیول پر یہ فیصلہ کیا رفقائے محترم اسمبلی میں کہ مسلمانوں کی دینیات الگ الگ ہوگی. دینیات تو دینیات ہی تو دین ہے رفقائے محترم. یعنی پہلی کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو دینیات دو. کون سی دینیات؟ امت بودی عموم کر دی، تو دین کو بانٹ لیا، فرقو جدا جدا کر لیا. کیا جدا کیا رفقائے محترم؟ دین. وقانو شیعہ، دین الگ الگ ہوا تو سیاسی پارٹیاں کیسے ایک رہ سکتی؟ وہ فلاں کا سپاہ ہے، وہ فلاں کا سپاہ ہے.
اور جب یہ سپاہ اور دین الگ الگ ہوں گے تو رفقائے محترم قرآن کیا کہتا ہے 6 64 65 کہ جب قومیں یعنی اس مقام پر آتی ہیں کہ دین الگ الگ اور الگ الگ ہونے سے سپاہ الگ الگ، تو قرآن کہتا ہے پھر چنگیز خاں اور ہلاکو خاں کی ضرورت نہیں رہتی. هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. یہ جو دین الگ الگ ہوتا ہے رفقائے محترم، اور پھر سپاہی فوجیں لشکر الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہی تمہیں ایک یذیق بعضکم بعض بعض، پھر وہ اپنی قوت طاقت فوجی طاقت ایک دوسرے کو اس کا مزہ چکھاتے، ایک دوسرے کو اس کا مزہ چکھاتے، آپس میں ایک دوسرے کو مانتے ہو یہ ہماری طاقت، دشمن کے حوالے سے نہیں، تو ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تل جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے دیکھو کس طرح ہم اپنے حقائق تمہارے سامنے لا رہے ہیں تاکہ تم آنے والے عذاب سے بچتے ہو. یہ جب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے رفقائے محترم تو ہلاکو خواہ چنگیز خان نہیں آتے، وہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے ہلاکو خواہ چنگیز خان بن جاتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے رفقائے محترم کہ اس جرم کے نتیجے میں سب سے بڑا جو وبال اس امت پر آتا ہے وہ یہ کہ امت جو امتیں بن جاتی ہے، امت بدھی گردید ہے، ایک امتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور 3:24 کی روح سے ایک کتاب حص و دخلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے رفقائے محترم رسول اللہ کا اور اس گروہ بندانہ امت کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، رشتہ کٹ جاتا قرآن کی روح سے. یعنی وہ تو اپنے آپ کو عاشق ہی کہتے ہیں، ہاں نظام مصطفیٰ کے عاشق ہیں، عاشقان رسول ہیں، لیکن رسول کیا کہتے ہیں؟ تم تو کہتے ہو سلیمان بھی مانے، وہ بھی مانے کہ تم اس کے ہو. تو 6:159 میں ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ جب امتیں اس طرح گروہ بندی کا شکار ہو جاتی ہیں، فرقے الگ، پارٹیاں الگ، دین الگ الگ، مسجد اور خانقاہیں الگ الگ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الذین فرمایا وہ لوگ جو اس طرح الگ الگ تفرقہ گروہ بندانہ وہ بنا لیتے ہیں اپنے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. لستا لیسو نہیں فرمایا، لیسو نہیں فرمایا کہ وہ نہیں ہوں گے. ان کا تو ہر سانس صبح و شام کا دعویٰ، نعتیں مناجاتیں وہ تو رسولی کے حوالے سے ہوں گی، سارا کاروباری وہ اسی نام پر کریں گے. یہ نسبت ہی تو بیچنے اور کھانے کی چیز ہے، اس کے سوا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہم تو ان کے در کے گدا ہیں، تو ان کو تو در کی گدائی کا دعویٰ ہے کہ ہم تو انہی کے ہیں، جی وہی مولا ہیں، آقا ہیں، ہم تو ان کے بس. تو کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لستا منہم فی شیء. اے رسول آپ پیشگی اعلان کر دیں کہ آپ نہیں ہیں ان سے کسی بھی چیز میں، آپ کا اور ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. رسول تو رفقائے محترم اللہ کے حکم کے تحت اپنا رشتہ ناتا منقطع کر چکے، اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو انہی کے. عملی لطیفہ نہیں رفقائے محترم، واقعہ مجھے پچھلے دنوں ایک جگہ لے جایا گیا لاہور سے باہر، تو جس علامہ صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا گیا وہاں لکھا ہوا تھا سگ از سگ ہائے، اور آگے ایک اعلیٰ حضرت کا نام تھا وہ نہیں لکھتا، سگ از سگ ہائے فلاں فلاں. تو وہ
مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا تو کہتا جی 5-10 منٹ بولتے رہے تو جو دوست لے گا تو انہوں نے کہا مولوی تیرے نو گل کرنی نہیں آنی. میں پھر خاموش رہا کافی دیر, بہت جلال, تو گل کر. میں نے کہا جی یا ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے تو بتایا تھا کہ میں کسی انسان کے ساتھ آپ کی گفتگو کرواؤں گا, مجھے کسی انسان کے پاس لے جانے, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عالم جو ہوتے ہیں, کیونکہ صادق کا معنی ہے کتا, صادق کا معنی ہے کتا, یعنی فلاں حضرت کے کتوں میں سے ایک کتا, اور اپنی بارگاہ جو بنائی ہے مطالعہ کا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے سگائے فلان. تو میں نے کہا جی مجھے کہا گیا تھا کہ میں کسی انسان کے پاس حق کو لے جاؤں گا, اور یہاں مجھے وہ معترف ہے کہ میں تو کتا ہوں, تو بات کس سے کروں؟ اور یہ حقیقت ہے رفقائے محترم. سورہ الاعراف آیت 175 اور 76, جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے اور ان کتاب کی جگہ پر انسانوں کی خود ساختہ کتابیں حکمران بن جاتی ہیں تو ان کتابوں کے حامل انسان نہیں ہوتے, وہ کتے ہوتے. یہ قرآن کا اپنا دعویٰ. 175 مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. دو ہی تو مثالیں ہیں رفقائے محترم. ایسے علماء کو قرآن نے الکلاب کہا, اور عوامین کے ماننے والے مرید کیا ہوتے ہیں؟ 62 گدھے, الحمار. ان کو مریدوں کو حمار بنا دیتے ہیں اور خود کلاب ہوتا, قتل حرص و لالچ کے پتلے, اور ان کو اندھا مقلد. یہ عذاب ہے. کتاب الہی کو ترک کر, کتاب الہی کو حصوں باتوں میں تقسیم کر. میری بات یہ تھی کہ مطالعہ قرآن کے لیے امپارشیلٹی, آبجیکٹیولی اس کا, اور مزید برآں یہ کہ اپنے آپ کو فرقہ واریت کے رجحانات سے الگ کرنا. کیوں کہ یہ عذر کتاب اللہ شرک, اور اتنا بڑا یہ جرم ہے رفقائے محترم کہ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھیں گے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے سامنے گوسالہ پرستی شروع ہو گئی. گوسالہ پرستی اسے آپ نے وقتی طور پر برداشت کر لیا, لیکن جب سیدنا موسیٰ نے پوچھا گوسالہ پرستی ہو گئی تو نے کیا کیا تو نے؟ فرمایا بھائی اس کو میں نے برداشت کر لیا, کہیں ایسا نہ ہو ان تقولا کہ آپ یہ نہ کہیں فرقتا بین بنی اسرائیل, فرقتا بین بنی اسرائیل, یعنی میں فرقہ واریت کا بانی نہ بن. جماعت جب ایک دفعہ بڑھتی ہے عیسو بخروں میں تقسیم ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا ملاپ مشکل ہے. تو گوسالہ پرستی وقتی طور پر قبول کر لی گئی, لیکن فرقت بین بنی اسرائیل یہ بات قابل قبول نہ ہوئی. اور ہمارے ہاں یہ ہوا نہیں کہ اختلاف امتی رحمت, یعنی ہم نے مزید اپنے آپ کو دھوکہ یہ دیا کہ ایک حدیث گھاڑ لی اور وہ کہا یہ اختلاف امتی رحمت. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس پر علامہ تمنا عمادی نے بحث کی ہے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے, یہ کیسے بنائی گی, کیا اس کا پس اس کا ان کی کتاب کا نام بھی ہے اختلاف امتی رحمت. تو یہ نہیں ہوا کہ اختلاف امتی رحمت. اس ضمن میں رفقائے محترم اگر آپ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 103 سے لے کر 106 تک یہ 3-4 آیتیں پڑھیں گے تو قرآن حکیم نے اختلاف کو واضح طور پر عذاب قرار دی ہے. عذاب, اختلاف زحمت ہے, عذاب ہے. ہر دور کا اختلاف عذاب تھا کسی دور میں, یعنی جس طرح گندم آج بھی گندم ہے, پہلے بھی گندم, جو چنا, جس طرح خارجی کائنات کے اندر اشیاء کے خواص تبدیل نہیں ہوئے, پراپرٹیز, یہی حال حقدار وہی کا. تو یہ کہنا کہ آج اختلاف امت جو ہے وہ رحمت بن گیا ہے, غلط ہے. اور قرآن نے یہاں دل کا یہ سب کچھ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ بندے یہ کہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس سے خبردار نہ کیا جس کے لیے ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے.
فرمایا کہ ہم اس لیے آیات بیان کر رہے ہیں کہ ہم بندوں پر ظلم، ناممکن ہے کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم کریں. تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ کتاب اللہ کے بارے میں یہ چند ایک وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہمارے ذہن میں قائم رہیں گی تو آگے ہم مطالعہ قرآن کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. اور اس ضمن میں آخری بات آج کے حوالے سے کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ اس میں رفقائے محترم طلباء قرآن کے لیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں معیت محمدیہ علیہ صاحب حیت والسلام اور صحابہ والا ایمان، اور مزید یہ ایک مقام ہے رفقائے محترم 25 سورہ الفرقان اور آیت نمبر 26-27 سے لے کر 29 تک قرآن کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قیامت میں جب یہ امت آئے گی بارگاہ الہی میں تو کیا ہوگا، اس منظر کا قرآن ایک یا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے قبل از وقت، تاکہ ہم اس کو پہلے سے ریئلائز کر کے اس کی جو سنگینی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر کچھ لوگ ہوں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کچھ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں، اور ہاتھ کاٹنے یعنی غصہ، ندامت، پریشانی، اس کا مظاہرہ کریں گے. اور وہ کیا کہیں گے رفقائے محترم، یا لیت، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کی معیت میں اسی راستے پر چلتا رہتا جو رسول نے مجھے دیا تھا. اور 12:108 رسول کا راستہ کیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. وہ سب رسول کا راستہ کون سا ہے، قرآن پاک. قرآن راستہ ہے اللہ کا بتایا ہوا، ٹھہرایا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا ہوا، سمجھایا ہوا. تو یہ راستہ، اے کاش کہ میں رسول والے قرآنی راستے پر چلتا رہتا. یا ویلتا، اے کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو، وہ فلاں اس وقت نظر آ رہے ہوں گے، فلاں 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 فلاں، کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنا. کیسے خلیل ہیں رفقائے محترم؟ پچھلے دنوں میں ایک اسی طرح کے کہہ لے مولوی صاحب تو ساڑی تے ازل تو جان گے. میں کیا کہا تو کہتے جدہ رسول پاک گئے نا معراج تے، میں کہ پھر کہ جی وہ اللہ نے تے اتنے کیا سی کہ جا کے امت نو کہے کہ وہ بھنگ بھوزا قائم کرے، بھنگ بھوزا. تو اس تو پہلے کہ رسول دنیا تے آنے، مولوی نے پہلے کہتا دنیا نو نماز روزے کا حکم لے کے آ رہے. تو جی پھر جی لاجپال گھرانا وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا چلو بھائی پہلے میرے نام تے مولوی نے منادی چلو یہی چلن دو، لہذا بھنگ بولے نماز روزہ آ گئی، اسی تے پڑھ رہی. میں کیا فرمان علی تو ایک گل دس کہ اللہ دے رسول تے رسول اللہ جی گل ہوئی کس زبان چوئی، پنجابی چوئی، اردو چوئی، کہڑی زبان چ گل ہوئی محب اور محبوب کے درمیان. تو میں کیا کہ یہ تو منے گا نا کہ عربی زبان چ گل ہوئی. کہتے ہاں چلو میں من لینا. میں کیا تو یہ دس دے کہ زبان عربی وچ بھنگ بوزے نو کہندے کی، یعنی جسے یہ نہیں پتا کہ بھنگ بوزے کو عربی میں کہتے کیا ہے، وہ خلیل ہے اور مرید اس کے بیٹھے اور کہتے ہیں قرآن انہیں جو کالے حرف نے. اسی تے ہر ویلے قرآن پڑھنے یاد آ ہمہ وقتی ساری ہے صلاۃ نماز. تو میری بات ہے کہ یہ ہے قرآن، ان کے مریدوں کا قرآن سنائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو میرے پیر کا فرمودہ ہے وہی تو قرآن ہے، اور قرآن کیا ہوتا ہے؟ اتخذ فلانا خلیلا. خلیل خل رفقائے محترم سرکے کو کہتے ہیں، سرکہ، اور یہ سرائے کا جاتا ہے.
پورے وجود، یعنی اس کی محبت عقیدت جا گزی ہو سرکے کی طرح دل دماغ پہ پوری طرح۔ اور اس نے کیا کیا رفقا محترم؟ فلان خلیلہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اس خلیل نے کیا کیا، پیر نے کیا کیا؟ مجھے دور کر دیا۔ عدلہ دور کرنا، صحیح راستہ جو چلا آ رہا تھا اسے کسی کو پکڑا پگڈنڈی پر ڈال دینا۔ میں مامور تھا، فرض تھا میرا کہ میں اللہ کی شرع پر چلتا، اس نے مجھے مرید بنایا اور مرید بنانے کے بعد اپنی پگڈنڈی پر ڈال دیا۔ لقد اضلنی، مجھے بہکا دیا، پگڑی سے اتار دیا، ڈریل کر دیا۔ کہاں سے؟ عن ذکر، ذکر الہی سے، کتاب الہی سے۔ کب اس نے مجھے کیا؟ مانتا کیا ہے؟ بعد اذ جاءنی، وہ اللہ کا ذکر قرآن میرے گھر میں موجود تھا، غائب نہیں تھا، وہ ذکر میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ پہنچے ہوئے ذکر کو چھوڑ کر میں اس کا لٹو ہوا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، فرمایا کہ وہ جو تمہیں قرآن سے الگ کرے وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ ہر وہ فرد، ادارہ، جماعت جو امت کو، مجھے اور آپ کو کتاب الہی سے دور کرے اپنے طرز عمل سے، قرآن کی روح سے، وہ شیطان ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور یہ شیطان ہے کیا کرتا ہے؟ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کو انسان بننے کی بجائے اس کے لیے ذلت، ندامت، ناکامی اور نامرادی اس کے اسباب جو اس کو لگا دیتا ہے۔ اور جب یہ رونے دھونے کا، شکوہ شکایت کا ظالم اعتراف کرے گا تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے رفقا محترم وقال الرسول۔ اس مقام پر اب تو ہم کہتے ہیں نا، ہر بات پہ کہتے ہو کیا مریں گے اور پھر نجات پائیں گے، اور قوم شفیع المذنبین ہیں جو ہمیں بخشا دیں گے، فلان جھنڈے والی سرکار، فلان سرکار۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ ایسے مقام پر، وقت پر، منظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ وقال الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، قومی کا ہے رفقا محترم، امتی نہیں کا۔ ان قومی یعنی آج ہمارا اور رسول کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل ہیریٹیج، یعنی ہمارا اور خاص عالم عرب کا، یعنی باس پارٹی جس کا صدام نمائندہ ہے اس کا بانی افلک میشر، وہ کہتا ہے نعظم محمدا لأنه كان من العرب، کہ محمد یقیناً عظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ وہ عرب ہے۔ القرآن کتاب عظیم، قرآن بڑی کتاب ہے، کیوں؟ باللغة العربیہ، کیونکہ وہ عربی ہے۔ یعنی قرآن عظیم ہے کیوں کہ وہ عربی ہے، اگر وہ اجمی ہوتا تو عظیم نہ ہوتا۔ اور اسی طرح دوسری طرف محمد رسول اللہ عظیم ہے کیوں کہ وہ عرب ہے۔ جس طرح گجرات کے کسی وڈینچ قبیلے کی چلی گئی حج پر تو سارا کچھ آخر میں کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، اور آخر وڈینچ وہ بھی نہیں، یہ تمام عظمت قبول، لیکن وڈینچ وہ بھی نہیں۔ وڈینچ تو ایک اور ہی چیز ہوتی ہے۔ تو میری بات ہے کہ رسول عظیم کیوں کہ وہ عرب ہے، قرآن عظیم کیوں کہ وہ عرب ہے۔ تو قومی یعنی ہمارا ریلیشن کس سے؟ قوم کا۔ تو قرآن حکیم نے رفقا محترم ایمان کو قومی ورثہ نہیں مانا۔ 4:136 میں فرمایا یا ایھا الذین
کیا فرما رہا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کون ہو؟ آمنو، مومن ہو. تو جب ہم مومن ہیں تو آگے ہوگا حکم، مثلا زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، یہ احکام ہونے چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، آگے حکم کیا ہے رفتہ محترم؟ آمینو. تم تو کہتے ہو نا اپنے آپ کو مومن، اللہ پاک فرماتے ہیں میری نظر میں بھی اپنے آپ کو مومن ثابت کرو. یعنی میرے اور آپ کے مولوی صاحب کے یا حکومت کے رجسٹر میں مومنوں کے کھاتے میں لکھا جانا لازم نہیں کہ عند اللہ کو اللہ کے ہاں مومن بنو. آمینو، ایمان لاؤ، مومن بنو. کیوں؟ 5:41 میں فرمایا وہ تو تم مومن کس طرح؟ آمنا، مومن ہو گئے ہم. کہاں؟ بے افواہہم، مومن ہیں ان کی زبانیں، زبان مومن. ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ایمان ابھی دل میں، دماغ میں، سیرت، کردار میں داخل. تو ایمان لسانی ہے، لسانی ہے، زبان مومن ہے نیشنل ہیریٹیج کے طور پر. یعنی آج ہم نے کیا کیا رفتہ محترم کہ واغہ کی بارڈر سے آگے، یعنی پاکستان سے پہلے ہم کیا کہتے تھے؟ 2 نیشن تھیوری. پورے ہندوستان میں 2 قومیں، مسلمان اور ہندو، مسلمان اور نان مسلم. اور جس وقت ہم نے پاکستان بنا لیا تو وہاں کے بارڈر کے پار جو مومن ہے، مسلم ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں. اور اگر ہمارے ساتھ رہنے والا گھوٹکی میں ہندو ہے تو وہ پاکستانی ہے، ہمارا بھائی ہے. اور ہم یہاں کیوں رہے ہیں؟ جب آپ حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ایئرپورٹ پر 4 دروازے ملتے ہیں. ایک کا ہوتا ہے الاجانب، الاجانب، الاجانب means foreigners، فارنرز. اور ہوا فارنرز، فارنرز کون ہیں؟ 4. ایک تو سعودی ہوگا، اس کے بعد خلیجی ریاستوں کے، پھر عرب، اور چوتھے فارنرز اجنبی. کون؟ پاکستانی، ہندونیشی، بنگلہ دیشی، یہ سب کون ہیں؟ فارنرز. تو امام ابن سبیل سے میں نے پوچھا کہ یہ المسلم و المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو کیا اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے؟ ما هو یقتضی النظام، نظام کے حوالے سے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ سعودی ہیں، نیشنلٹی آپ کے پاس، ہم تو فارنرز. تو کہاں رہی حدیث؟ کہاں ہے عمل؟ کہاں ہے سنت رسول؟ سہیل رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی، فی بوتقۃ الاسلام صاروا مسلمین. تو ان کی اسلام کی بھٹی نے ان سب کو مومن بنایا، اور ہم الگ ہیں. تو الاجانب. تو میری بات یہ تھی رفقانو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان. یہ ورثے میں نہیں ہوتا رفقانو. تو انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا. تو کوئی بھی آرٹ، فن، کوالیفیکیشن ورثے میں نہیں ملتی، پیدا کرنی ہوتی ہے. تو یہی حال یہاں پر ہے. تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کے مطالعہ قرآن ہم پر یہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اور ان ذمہ داریوں سے ہم نے عہدہ برا کیوں ہونا ہے؟ آخری بات کیا کہ ختم کرو. 6:19 یعنی اس کلاس کا مقصد جو ہے وہ مجرد علم نہیں ہے، مجرد انفارمیشن نہیں ہے. اس کلاس میں جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یہ کوئی انفارمیٹری اس معنی میں کہ بس انفارمیٹی فار انفارمیشن اونلی، یہ نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے رفقا محترم وہ ہے، وہ 6:19 کی روح سے کہ اوحی الی ھذا القرآن، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، أُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، میرا پیدا کرتا ہے، کریشن میری ہے.
میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے بیدار انذار کروں، آگاہ جگاؤں. یہ قرآن ہے اور اس کا محترم جگانے کے لیے. تو جنہوں نے جگانا تھا اگر وہی سو جائے کہ میں جگاؤں اس قرآن کے ذریعے تمہیں، یہ تو منصب محمدی. انذرکم بہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے وہ کیا کرے؟ انذار. ہم انذار محمدی کے امین بنائے. یہ امانت ڈیوٹی ہماری لگی ہے، ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس امانت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے، قرآن کے خاتم الکتب ہونے اور امت مسلمہ کے خاتم الامم ہونے کے ناطے سے میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور کہاں تک بھی یہ ذمہ داری ہے؟ 14 باب. ھذا بلاغ للناس، یہ جو انذار کی ذمہ داری ہے یہ صرف ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے نہیں. ھذا بلاغ للناس، بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا. تو یہ چار جو مدار 14-52، تو یہ انذار ہے رفتہ محترم صرف اپنے حوالے سے نہیں، لیکن اگر ہم خود اور اپنے سب سے پہلے اپنے خاندان میں بیوی کو، بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، پھر اہل محلہ یلونکم آگے، اور یہ 9-122 کی روح سے رفتہ محترم، اس کے لیے ایک مرکز درکار ہے. یہ کام انجام دینے کے لیے، یعنی انذار کے فریضے کو، انذار ایک چشمہ ہے، انذار کا ایک چشمہ پھوٹے، اور اس چشمے کی آبیاری جو ہے 9-122 کے یہ ایک مرکز کے تحت ہو، نظام کے تحت ہو، اور وہاں دعات اور منذرین بلسان تو لے تنذر ام القری ومن حولہ. تو یہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا سبق یاد ہی نہیں کرنا، یاد ہی نہیں کریں گے تاکہ چھٹی کا ماحول ہر وقت رہے. تو ہم نے رفتہ محترم یہ ذمہ داری، جس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اور اس لیے اس پر جو خوشخبری ہے وہ ایک تو ہم نے 25 میں دیکھی، 29 میں، اور ایک اللہ تعالیٰ 109 اور 110 میں سورہ المومنون کی آیت 109 اور 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ میرے بندے قیامت میں میرے سامنے آئیں گے، اس طرح آئیں گے کہ دنیا نے ان کو میرے قرآن کی وجہ سے ٹھکرایا، میرے قرآن کی وجہ سے وہ ازبوکا بنے، مذاق، ٹھٹھا، دل لگی، تان و تشریح، نہیں دادر کی ٹھوکریں، ہجرتیں، مہاجرتیں، سب کچھ ان نے کیا، لیکن میری رضا کے لیے، مجھے پانے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم، کہ آج کا دن ان کا دن ہے. فرمایا کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندے تھے خاص، اور وہ یہ کہتے تھے اتخذتموہم سخریا حتی انساکم ذکری، اور آگے انی جزیتہم اليوم، انی جزیتہم اليوم، آج کا دن ان کا دن ہے. کیوں؟ بما صبر، بما صبر. اور اس صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ انہم هم الفائزون، آج کی فوز و فلاح صرف ان کے لیے. تو فوز و فلاح الہی سے ہم کنار ہونے کے لیے رفتہ محترم کتاب اللہ پر خود ثابت قدم رہنا، اور اپنے بھائی بندوں کو اس ثابت قدمی میں قائم رکھنا. اور یہ انذار ہے اور یہ شہادت ہے. اور یہ کل میں عرض کروں گا کہ شہداء علی الناس، ہمیں شہداء علی الناس بنایا گیا ہے. تو اس شہادت عالمینی سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور ہم نے یہ کام سیکھنا ہے.
تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو. تو مطالعہ قرآن کا یہ مرحلہ یعنی منہج ان 4 مراحل پر اور ان فرائض و واجبات کے حوالے سے اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی یہ 4 ماہ کا کورس ہے جس میں ہم پورے قرآن کو اسی حوالے سے دیکھیں گے، مضامین کے حوالے سے. تو اللہ پاک نے اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.